توبۃ ثلاث بنات بغایا، توبہ تین لڑکیوں کی جو بدکار تھی. بغایا باغی سے، تین بدکار لڑکیوں کی توبہ. قال الحسن ابو جعفر، حسن ابو جعفر نے کہا، کان لقمان الحبشی، تھا لقمان حبشی، عبدن ایک غلام، لرجل ایک شخص کا، وہ ایک شخص کا غلام تھا. جاء به، وہ لے آیا اس کو، الی السوق، بازار میں، یبیعہ، اس کو بیچنے کے لیے یا اس کو بیچتا تھا. قال، اس نے کہا، فکانا، کس نے کہا؟ الحسن نے. فکانا کلما جاء انسان یشتریہ، تو تھا وہ جب کبھی آتا اس کے پاس کوئی شخص اسے خریدنے، لقمان کے پاس جب کوئی شخص خریدنے کے لیے اس کو آتا، قال له لقمان، تو لقمان اس سے کہتا، ما تصنع بی، تم مجھ سے کیا کام لوگے، میرا کیا کرو گے؟ فیقول، تو وہ کہتا، اصنع بک کذا و کذا، میں تجھ سے فلاں فلاں کام لوں گا. فیقول، تو لقمان کہتا، حاجتی الیک، میری درخواست ہے تیری طرف، اللہ تشترینی، کہ تم مجھے مت خریدو، یعنی میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا یہ خرید کے مجھے. حتی جاء رجل، یہاں تک کہ ایک شخص آیا، فقال، تو اس نے کہا، ما تصنع بی، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ قال، اس نے کہا، اسیرک بوابا، میں رکھوں گا تجھے چوکیدار، علی بابی، اپنے دروازے پر. قال انت اشترنی، کہا ہاں تم مجھے خرید لو. قال فاشتراہ، بولا کہ اس نے اس کو خرید لیا. وجاء به الی داری، اور اس کو اپنے گھر لے آیا. قال، کہا الحسن نے، وکان لمولاہ، اور تھی اس کے آقا کی، ثلاث بنات، تین بیٹیاں، یعنی جو اس کو خرید کر لایا اس کی تین بیٹیاں تھیں. یبغین فی القریۃ، برے کام کرتی تھی، یعنی زنا وغیرہ کرتی تھی بستی میں. وارادہ، اور اس نے ارادہ کیا، ان یخرج الی ضیعۃ لہ، یعنی کس نے ارادہ کیا؟ باپ نے، لڑکیوں کے باپ نے ارادہ کیا کہ وہ نکل کے جائے اپنے کھیت کی طرف، ضیعۃ لہ، جو اس کا کھیت تھا. فقال لہ، تو اس نے چوکیدار سے کہا، لقمان سے کہا، انی، بے شک میں نے، قد ادخلت الیہن، داخل کر لیا ہے ان کی طرف، یعنی دے دیا ہے ان کو، طعامہن، ان کا کھانا، وما یحتجن الیہ، اور جس کی یہ محتاج ہیں، یعنی ان کی ساری ضروریات گھر کے اندر رکھ دی ہیں. فاذا خرجت، پھر جب میں نکل جاؤں، فاغلق الباب، تو بند کر دینا دروازہ، وقعد، اور بیٹھ جانا، من ورائہ، اس کے پیچھے، دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے باہر بیٹھ جانا. ولا تفتح، اور اس کو کھولنا نہیں، حتی اجیہ، یہاں تک کہ میں آ جاؤں. بیسیکلی باپ کیا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ان کی ماں نہ ہو یا کوئی گھر میں ایسا نہ ہو کہ جو ان بچیوں کی حفاظت کرتا، تو باپ کو چوکیدار کی ضرورت پیش آئی کہ وہ دروازے پر بیٹھے، پہرا دے، اور لڑکیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے. تو اس نے ایسا ہی کیا. قال، وہ کہتا ہے، فقلنا لہ، ان عورتوں نے، یہ لڑکیوں نے اس سے کہا، افتح الباب، دروازہ کھولو. یعنی کس کو کہا؟ لقمان حبشی کو. فابا علیہن، تو اس نے ان کا انکار کر دیا، بات نہیں مانی. فشججنہ، تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا. فغسل الدم، تو اس نے خون دھو لیا. وجلس، پھر بیٹھ گیا، خون دھویا اور بیٹھ گیا. فلما، پھر جب قدمہ، آیا، واپس آیا کھیت سے، سیدہ، اس کا آقا، لم یخبرہ، تو اس نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، کوئی قصہ نہیں اپنی مظلومیت کا بتایا، کوئی حادثہ نہیں جو بھی ہوا، جو لڑکیوں نے کیا، کسی کی کوئی شکایت نہیں کی، خاموش رہا. ثم عاد مولاہ بعد الخروج، پھر واپس آیا اس کا آقا نکلنے کے بعد. فقال، تو کہنے لگا، انی قد ادخلت الیہن ما یحتجن الیہ فلا تفتحن الباب، میں نے ان لڑکیوں کے لیے جو بھی ان کو چاہیے وہ رکھ دیا ہے، تو تم دروازہ ہرگز نہ کھولنا. فلما خرج، پھر جب نکلا، خرجنا الیہ، تو وہ اس کے پاس آ گئی. فقلنا لہ، تو اسے کہنے لگی، افتح الباب، دروازہ کھولو. فابا، تو اس نے انکار کیا. فشججنہ، تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا. ورجعنا، اور واپس چلی گئی. فجلس، تو وہ بیٹھا رہا. فلما جاء مولاہ، پھر جب اس کا آقا آیا، لم یخبرہ بشیء، تو ان کو کوئی شکایت نہیں لگائی، کسی بات کا کچھ نہیں بتایا. قال، راوی کہتا ہے، فقالت الکبیرۃ، تو کہنے لگی بڑی، ما بال ھذا العبد الحبشی،
کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے اس حبشی غلام کا. اولا بطاعت اللہ عز و جل منی، یہ زیادہ لائق ہے اللہ کی اطاعت کے مجھ سے بھی، اللہ عز و جل کی اطاعت مجھ سے بڑھ کر کرنے کے قابل ہے یہ. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. وقالت الصغرا، اور چھوٹی کہنے لگی، ما بال ھذا العبد الحبشی، کیا معاملہ ہے اس حبشی غلام کا، وھذی الکبریٰ، اور اس بڑی بہن کا. اولا بطاعت اللہ عز و جل منی، یہ زیادہ حقدار ہیں اللہ عز و جل کی اطاعت کے مجھ سے. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. وقالت الوسطی، اور درمیانی بولی، ما بال ھاتین، کیا حال ہے ان دو کا، وھذا العبد الحبشی، اور اس حبشی غلام کا. اولا بطاعت اللہ عز و جل منی، یہ سب زیادہ حقدار ہیں اللہ عز و جل کی اطاعت کے مجھ سے. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. قالا، راوی کہتے ہیں فقالا، تو کہا، غوات القریتی، بدکاروں نے بستی کے جتنے بدکار لوگ تھے باہر جہاں لڑکیاں جاتی تھیں. ما بال ھذا العبد الحبشی وبنات فلان، کیا حال ہے اس حبشی غلام کا اور فلاں کی بیٹیوں کا. اولا بطاعت اللہ منا، کہ وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی اطاعت کے. فتابوا الی اللہ عز و جل، تو ان سب نے اللہ عز و جل کی طرف توبہ کر لی. وکانوا من عباد القریۃ، اور وہ سب بستی کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے، یعنی وہ خوب عبادت گزاروں میں شامل ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کا اخلاص اور اس کا ڈیوٹیفل ہونا اور اس کا اپنے کام کو بے لوث ہو کر کرنا، آقا کے لیے بھی نہیں کرنا، ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا لیکن اس نے آ کے احسان نہیں جتایا کہ وہ ہو مجھے تو لڑکیوں نے مار ڈالا ہے اور میں یہاں نوکری نہیں کر سکتا اور میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہو گیا. کوئی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہو، کوئی شکایتیں وغیرہ نہیں لگائی. اس نے کہا جب مجھے غلام بنا ہی لیا گیا، میرا کام ہے یہ، تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے پٹائی ہو میری یا کچھ اور ہو، سختی آئے یا نرمی آئے. اور اس طرح اس کے اخلاص کی وجہ سے لڑکیوں کے اندر ایمان پیدا ہوا اور ایک کے بعد ایک مسلمان ہوئی، اور لڑکیوں کی اصلاح کو دیکھ کر باقی سارا شہر مسلمان ہو گیا. جی، غلام کے اندر جو اخلاص تھا، اپنی نوکری میں جو سچائی تھی، یعنی جو اپنے کام کو کام سمجھا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی بندگی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرا سی رکاوٹ آ جائے، ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی کوئی ناپسندیدہ چیز آ جائے تو ہم حال دھوائی مچا دیتے ہیں کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں اچھے کام لیکن بڑی مجبوری ہے اور یہ حالات ٹھیک نہیں اور فلاں نے ایسا اور ایسا کیا ہے. کتنا بڑا سبق ہے اس میں. لقمان نے جو باقی خدمتوں پر چوکیداری کو پریفر کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام میں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. کسی کی عزت کی، مال کی حفاظت جو ہے وہ مطلب اس کی باقی خدمتوں سے زیادہ بڑی خدمت ہے. اور یعنی کی ہے نا، دروازہ بند ہے جی، تو سارا شر بند ہے. مطلب ان کی جو یہ چوائس تھی اس سے یہ سارا وہ ہوا ہے نا، انیشیٹ وہ توبہ کا سارا سلسلہ، ابتدا وہاں سے ہوئی. جی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی چوائس کا اپنی صلاحیت کے مطابق کام لے اور پھر اس کو خوب ڈٹ کے کرے اور خوب انجوائے کرے اس کو، پھر چاہے رکاوٹیں بھی آئیں یا مشکلیں بھی آئیں تو ان کی پرواہ نہ چاہے کرے، سر پھٹ جائے، چاہے سر پھٹ جائے. جی السلام علیکم. اس میں فادر کا رول بہت اچھا نظر آتا ہے، جس طرح وہ اتنے پروٹیکشن سے پروٹیکٹ کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کو اور دروازہ بند کر کے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں ان کو دیں، اور یہ رول بہت اچھا اس میں بالکل، فیل ہو رہا ہے. یعنی ساری پروویژنز دی اور اس کے بعد پروٹیکشن دی اور پھر اپنے کام کو نکلا. ایک مرد کا رول جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی انہوں نے بات کی ہے فادر کے رول کی، تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے اگر ایسی غیرت کے نام پہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں 100 قتل والا، تو ابھی ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ ان کی معافی ہو سکتی ہے. ہمیشہ ہم ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ اب دروازے بند ہو گئے ہیں توبہ کے، اور وہ بھی بالکل نا امید ہو جاتے ہیں. اصل میں دوسروں کی خیر خواہی نہیں رہی نا، صرف اپنا الو سیدھا کرنا مقصود ہوتا ہے. جو بھی ہم کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور ڈیوٹی فل ہو کے کرتے ہیں، اس کے ہم چاہتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں اسی وقت مل جائے.
لیکن بعض وقت اس کا آفٹر ایفیکٹ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم صبر نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور اتنی ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, ہوتا ہے سال کے بعد ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اس کا جو ہے افیکٹ نظر آئے. بالکل. اور استاذہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی ایک چھوٹی سی تھی لیکن خیر بہت زیادہ ہے, کیونکہ چھوٹی سی نیکی جو ہے اخلاص کے ساتھ بہت بڑی بن جاتی, اور بہت بڑی چیز بغیر اخلاص کے ضائع ہو جاتی. استاد اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلی دفعہ تو اس نے اپنا خون صاف کر لیا, یہ ظاہر کرنے کے لیے یہاں کچھ نہیں ہوا, میرے ذہن میں جو بات آئی ہے, اور دوسری دفعہ اس نے اپنا خون صاف نہیں کیا کہ شاید وہ پوچھے کہ وہ شاید اتنا نہ ہو کہ جس کو صاف کیا جائے, لیکن بتایا نہیں اس نے دوسری دفعہ بھی. جی خاموشی سے نیک کام کرنا. استاذہ عمل کر کے انہوں نے بتایا نا, اور جب لڑکیاں آئیں آ کے انہوں نے کہا, حالانکہ وہ ایک مالک کی حیثیت وہ رکھتی تھی نا, وہ تو چوکیدار تھے, تو انہوں نے آ کے جب کہا دروازے کو, انہیں آگے سے کچھ نہیں کہا تم برے کام کے لیے جا رہی ہو, تمہارے ابو نے کہا ہے نہیں کھولنا, ایکسپلینیشن اور کچھ نہیں کہا, صرف عمل سے دکھایا, اور چپ رہے آگے ان کے ابو جب واپس آئے انہیں بھی نہیں بتایا. صرف یہ سارا عمل سے ہمیں خود دوسروں کو عمل سے ہمارے اعضاء سے پتہ چلے یہ چیزیں. استاذہ اسی طرح جیسے پہلے بڑی بچی نے اٹھ کر توبہ کی, اور اس ایک کی توبہ کی وجہ سے وہ جو پہلا قطرہ بنی, پوری بستی نے توبہ کی. اور ہم ایسے ہی ہوتے ہیں, ہم گروپ میں کوئی برا کام کر رہے ہوں, ایک سب برے لوگوں کی کپنے میں کوئی ایک اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے جیسے نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو سب اس کو فالو کرتے ہیں. عمل کی تبلیغ سب سے بڑی ہوتی ہے. السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں جب اس نے کہا کہ پہلے اس کا سر پھاڑ دیا, اس نے اپنا خون صاف کیا, تو آپ نے کہا کہ وہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوا, تو سیلف پٹی کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے, اور اس سے نکلنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان اپنے مقصد پر نظر رکھے اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اس کا حصہ سمجھے کہ یہ تو ہوگا, اب اس کو لے کے میں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پہ چھوٹا موٹا کوئی کٹ لگ جائے, زخم لگ جائے, تو وہ پٹی باندھ کے سب کو دکھائیں گے یہ لگ گیا ہے. اور کچھ خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسی روٹین اور رفتار سے کام کر رہی ہوتی ہیں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی جیسے اس سے پہلے کر رہی تھی. یہ فرق ہے کہ مقصد پورا کرنا ہے کہ اب ہاتھ پہ پٹی باندھ کے بیٹھ گئے تو بچوں کو کھانا کون دے گا, یا اور جو کرنے والے کام ہیں وہ کون کرے گا. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں بہرحال, چاہے ہم اچھے حال میں ہیں یا نہیں. اگر وضو نہیں ہو سکتا تو تیمم سے, اگر تیمم نہیں ہو سکتا تو بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے فرائض کو بھول جائیں. جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں, فرائض پہ نظر رکھنی چاہیے. السلام علیکم سادہ, جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں ہمیں جا کے کام کرنا چاہیے, تو اگر سوسائٹی میں انسان کو اپنا ایمان لگے کہ وہ محفوظ نہیں ہے تو انسان کو وہاں سے موو کر جانا چاہیے یا وہیں پہ موو کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے آپ کو کھو کے تو پھر کریں گے کیا. جی. اور سوسائٹی میں جیسے آج کل اگر فرض کریں ڈپلوئے ہے اور وہ کہیں کام کر رہے ہیں اور وہاں بہت زیادہ فیک کام بھی ہوتے ہیں, تو وہاں وہ سوسائٹی میں رہے اور کچھ لوگوں کو بتائیں. چینج کر لے جاب, اگر سمجھا سکے سمجھائے, نہیں تو جاب چینج کر لے. چلیے جی بولیے. وضو کی بات کی, اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو تیمم کر لے. میرے ساتھ ہوا تھا کہ میری نانی لگتی ہیں, وہ بالکل یعنی بیڈ ریڈن تھی, ہاسپٹلائز تھی, تو وہ نہیں کر سکتی تھی, نہ وضو کر سکتی تھی نہ تیمم ہو رہا تھا. تو میرے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ میں نے صاف کپڑا لے کر نچوڑ کر اچھی طرح سے, اور ان کے تمام اعضاء پر جو وضو کے اعضاء تھے جیسے تیمم کرتے ہیں وہ میں نے کروا دیا, اور وہ اتنی میری شکر گزاری کے ساتھ دیا تم آئی اور تم نے میری نماز پڑھوا دی. تو یہ درست ہوگا یا یہ اس میں مٹی والا ہاتھ پھیر دیں, اور بے شک بعد میں اگر کرنا ہے ٹاول کے ساتھ صفائی تو کر دیں, لیکن تیمم مٹی سے ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. توبۃ الغامدیہ, غامدیہ کی توبہ. جاءت امرأۃ من غامد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ طہرنی, فقال ویحک ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ. جاءت آئی, امرأۃ ایک عورت, من غامد غامد قبیلہ سے, الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت تو بولی,
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، یعنی میں نے برا کام کیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، بیحقی، افسوس تجھ پر، ارجعی، واپس چلی جاؤ، فاستغفری، پس بخشش مانگو اللہ، اللہ سے، وتوبی الیہ، اور اس سے توبہ کر لو۔ قالت، وہ کہنے لگی، اراکا، میں دیکھتی ہوں آپ کو، تریدو، آپ چاہتے ہیں، ان ترددنی، کہ آپ لوٹا دیں مجھے، واپس پھیر دیں مجھے، کما، جیسا کہ، رددتا، آپ نے پھیرا تھا، واپس کیا تھا، مائز ابن مالک، مائز بن مالک کو، ایک اور صحابی ہیں جن سے اسی قسم کا فعل ہوا تھا، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا تھا کہ جاؤ توبہ کرو۔ قالا، فرمایا، وما ذاکی، اور بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ قالت، وہ بولی، انہا، کہ وہ، حبلا، حاملہ ہو گئی ہے، من الزنا، زنا سے، یعنی زنا کی وجہ سے پریگننٹ ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، آنتی، یعنی انتی، کیا تم، یعنی تصدیق کی۔ قالت، نعم، کہنے لگی، جی ہاں۔ فقال لہا، تو آپ نے اس سے فرمایا، حتی تدعی ما فی بطنک، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ تم جنم دے دو جو تمہارے پیٹ میں ہے، یعنی اس وقت تک چلی جاؤ یہاں تک کہ وضع حمل کر لو۔ قالا، راوی کہتے ہیں، فکفلہا، کفالت کی اس کی، اس عورت کی، رجل، ایک شخص نے، من الانصاری، انصار میں سے، حتی ودعت، یہاں تک کہ اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ انصار کا کردار آپ دیکھیے کہ عورت ہے، غلط کام کر چکی ہے، تو بجائے اس کے کہ برا بھلا کہیں یا کچھ، کیا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دے۔ قالا، راوی کہتے ہیں، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالا، تو اس نے کہا، قد بدأت الغامدیۃ، غامدیہ نے بچہ جنم دے دیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اذن، تب، لا نرجمھا، نہیں ہم اس کو رجم کریں گے، یعنی چاہے بچہ پیدا ہو گیا لیکن ابھی بھی رجم نہیں کریں گے۔ وندعو، اور ہم چھوڑ دیں، ولدہا، اس کے بچے کو، صغیرن، چھوٹا سا، لیس لہو، نہیں اس کے لیے، من یرضعہ، جو اس کو دودھ پلائے، یعنی اسے دودھ کون پلائے گا، تو ابھی ہم، بچہ چھوٹا ہے، اس کو رجم نہیں کریں گے۔ فقام، تو کھڑا ہو گیا، رجل من الانصاری، انصار میں سے ایک شخص۔ فقالا، تو بولا، الیہ، میری طرف، رضاعہ، اس کی رضاعت ہے، یعنی میرے ذمے ہے اس کو دودھ پلوانا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ اب دیکھیے، ایک انصاری نے بچہ پیدا ہونے تک اس عورت کی حفاظت کی اور دوسرے نے دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی۔ قالا، کہا، فرجمہا، آپ نے اس کو رجم کر دیا، یعنی اس پہ حد جاری کر دی۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ شادی شدہ شخص، اگر مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ زنا کرے تو اس کی سزا یہی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فاقبل خالد بن الولید، تو آئے خالد بن ولید، بحجر، ایک پتھر کے ساتھ، یا متوجہ ہوئے خالد بن ولید ایک پتھر کے ساتھ، فرما رأسہا، تو پھینکا اس کو اس کے سر پر، یعنی پتھر اس عورت کے سر پہ مارا۔ فتندح، تو چھینٹے اڑے، الدم، خون کے، علی وجہ خالد، خالد بن ولید کے چہرے پر۔ فسبہا، تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ فسمع، تو سن لیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبہ، اس کا برا بھلا کہنا، ایہا، اس عورت کو، یعنی خالد بن ولید کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ فقال، تو فرمایا، مہلن، رکو، ٹھہرو ٹھہرو، یا خالد، اے خالد۔ فوالذی، پس قسم اس ذات کی، نفسی بیدہ، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لقد تابت، البتہ تحقیق توبہ کر لی، توبتن، ایسی توبہ، لو تابہا، اگر توبہ کرے اس کو، صاحب مقسن، ایک ٹیکس لینے والا، لغفر لہ، تو اس کو بھی بخش دیا جائے۔
یعنی ظلم کرنے والا، ظلم سے ٹیکس لینے والا اگر ایسا کرے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے. ثم امر بها، پھر آپ نے حکم دیا اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس عورت کے بارے میں. فصلی علیہا، تو جنازہ پڑھا اس پر. ودفنت، اور دفن کر دی گئی. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے لقد تابت توبتن، البتہ تحقیق اس نے توبہ کی ہے ایسی توبہ. لو قسمت، اگر تقسیم کر دی جائے، بین 70 لوگوں کے درمیان، من اہل المدینتی، مدینہ والوں میں سے، لوسعتہم، البتہ کافی ہو جائے انہیں. وحل، اور کیا، وجدت، پائی تو نے، توبتن، کوئی توبہ، افضل، بہتر، من ان، اس سے، کہ جادت، اس نے قربان کر دیا، بنفسہا، اپنی جان کو، للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے. یعنی عام طور پر انسان توبہ کرتے وقت نماز پڑھتا ہے یا صدقہ کرتا ہے یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے، لیکن یہاں تو اس عورت نے توبہ کرتے وقت اپنی جان بھی دے ڈالی کہ میری کسی طرح معافی ہو جائے. اس واقعے کو میں رواں اردو میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ پوری طرح سمجھ آ جائے. غامد قبیلہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، جاؤ اللہ سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو. تو اس نے کہا، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے یوں واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹایا. آپ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، وہ زنا سے حامل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم؟ اس نے کہا، جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، چلی جاؤ یہاں تک کہ وضع حمل کر لو. کہا تو ایک انصاری آدمی نے اس کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو فرمایا، غامدیہ نے بچہ جنم دے دیا. پھر فرمایا، تب تو ہم اس کو رجم نہیں کریں گے کہ ہم اس کے بچے کو چھوٹا چھوڑ دیں، کوئی ایسا نہ ہو جو اس کو دودھ پلا سکے. تو انصار کا ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کا دودھ پلانا میرے ذمہ ہے. تو آپ نے اس کو رجم کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید ایک پتھر اٹھا کر لائے، پھر اس کے سر پر مارا. خون کے چھینٹے خالد کے چہرے پر پڑے تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس کو برا بھلا کہنا سن لیا تو فرمایا، رک جاؤ اے خالد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا. پھر آپ نے اس کے متعلق حکم جاری کیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے. کیا تم نے اس سے اچھی توبہ کہیں پائی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان کی قربانی دے دی؟ اس واقعے سے کیا سبق ملتے ہیں؟ استاذہ، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، جب وہ بھی غلط ہوگا کہ جب وہ بچے کو لے کے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلی جاؤ، جب تک یہ کھانا نہیں کھائے گا، کھانے کے قابل نہیں ہوگا، اس کو تم کو رجم نہیں کیا جائے گا. وہ پھر چلی جاتی ہے اور پھر جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے بچہ اس کا، پھر واپس آتی ہے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتی ہے، پھر اسے رجم کیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ غلط جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ دوسری روایت میں اس طرح بھی ہوگا، یعنی کہ کسی نے ذمہ داری لی دودھ پلانے کی اور پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور انتظار بھی کر لیا گیا اگر دونوں واقعوں میں موافقت پیدا کریں. لیکن واقعہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سچائی اور اتنی خیر ایک ایسی عورت کے اندر کہ جو برائی کا ارتکاب کر چکی. یعنی انسانی طبیعتیں کتنی مختلف ہوتی ہیں کہ ایک طرف برائی کی انتہا اور ایک طرف نیکی کی انتہا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب وہ شرمندہ ہوئی اور اس نے توبہ کرنی چاہی، ٹھیک ہے، تو وہ دل سے توبہ کر لیتی، اس کے لیے اس پر حد جاری کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اس کو یہ احساس تھا کہ جب تک حد جاری نہیں ہوگی تو شاید میری توبہ قبول نہ ہو، کیونکہ جن گناہوں پر حد جاری ہوتی ہے ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ توبہ کے ساتھ سزا بھی بھگتیں جب خاص طور پر برائی کھل جائے. السلام علیکم.
اس میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اپنا گناہ بھی چھپانا چاہیے، لیکن جب ایک گناہ ظاہر ہو جائے اور دوسرا یہ کہ کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس اس کا آ جائے فیصلے کے لیے، تو پھر اس کو انصاف کرنا پڑتا ہے، پھر جو اس کی حد ہوتی ہے اس کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا جی بالکل پڑتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس بہت شدید تھا کہ وہ واقعی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی تھی تاکہ کل قیامت کے دن اس کو سزا نہ بھگتنی پڑے۔ دنیا کی سزا تو ہلکی ہے، بہت ہی ہلکی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ السلام علیکم میم، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اگر ہم کسی کا ظاہری حلیہ یا عادات دیکھیں تو وہ جیسے اتنی اچھی نہ ہو تو ہم کسی کے بارے میں اپنی طرف سے برا بھلا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے، اور کب وہ توبہ کر لے، اور جیسے اس عورت نے توبہ کر لی اور اس کی اتنی اچھی توبہ تھی، تو لیکن خالد بن ولید بھی ایک صحابہ ہیں، وہ اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو عورت اتنی اچھی ہے۔ یہ ہمیں بھی ایسے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی پیچھے پڑا نا کہ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، تو اس نے اپنے گناہ کو محسوس کر لیا کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی جب تک حد نہیں میرے اوپر پوری ہوگی اس کی توبہ جو ہے نا وہ میں نہیں کر سکتی۔ انسان کا ضمیر محسوس کر لیا اس کو، جتنا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ضمیر اتنا ہی ملامت کرتا ہے، اور پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا۔ استاذہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی اور ہمیں پتا ہو کہ اس میں یہ برائیاں تھیں تو کیسے انسان نے اس کو اپنے گھر جگہ دی، جی تو اس سے تعلق توڑ نہیں لینا، بالکل جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کی مدد کرنی، جی اس کی توقیر کرنی ہے۔ جی اگر ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا۔ جی ناجائز ٹیکس مراد ہے، ظلم کے ساتھ لینا۔ السلام علیکم جی، I was just thinking from a medical point of view، مجھے ایک پوائنٹ نکلا تھا کہ the child was not aborted, so there is no reason for abortion. Yes. جی السلام علیکم استاذہ، آن دی ہول ایک سوسائٹی کا کردار نظر آ رہا ہے نا، یعنی کہ ایک نیکی کا ماحول ہے، اس میں ایک خاتون سے جرم ہوتا ہے تو وہ اقرار کرتی ہیں، اور باقی جو ہیں سب وہ ایک طرح سے اس فیصلے کو سپورٹ اس کو دے رہے ہیں، کوئی یعنی کہ کوئی ان کو کفالت کر رہا ہے، کوئی بچے کی کفالت کی ذمہ داری لگ رہی ہے، تو یہی یعنی احساس ہوتا ہے کہ ایک آن دی ہول ایک نیکی کا وہ ماحول ہے اس سوسائٹی میں، بالکل، تو یہ چیز کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح بھی سب کے سامنے کر دی جاتی ہے اور کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرتا۔ جی ہاں، یعنی اپنی توبہ میں اتنی سچی تھی کہ کسی بھی سٹیپ پر وہ پیچھے نہیں ہٹی کہ اچھا اوہو میں بتا چکی، نہ بتانا کسی جذباتیت کا نشان تھا کہ وہ جذبات میں آ کے پہلے اقرار کر لیا اور پھر اس کے بعد انکار کر دیا، نہیں، آخر تک اس پر قائم رہی۔ توبۃ الرازان، زادان کی توبہ۔ رویہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ مر ذات یوم، کہ وہ گزرے ایک دن، فی موضع، ایک جگہ پر، من نواحی الکوفتی، کوفہ کی نواحی بستیوں میں سے، یعنی نواحی ہوتا ہے ارد گرد کے، اس کا خاص نام بھی ہوتا ہے سبربز، یس، کوفہ کے سبربز میں سے گزرے۔ فَإِذَا، تو جب، فتیان، کچھ نوجوان تھے، فساق، نافرمان، فاسق، قد اجتمعوا، وہ اکٹھے ہو گئے تھے، یشربون، وہ پی رہے تھے، یعنی شراب، اکٹھے ہو کے شراب پی رہے تھے، وفیہم مغنن، اور ان میں ایک گانے والا بھی تھا، سنگر بھی تھا، یقال لہ زادان، جس کو زادان کہا جاتا، یضرب بالعود، وہ مارتا تھا لکڑی پر یعنی سارنگی پر، وہ یغنی، اور گاتا تھا، یعنی مارتا تھا مراد یہ کہ سارنگی بجاتا تھا، وہ یغنی، اور گانا گاتا تھا، وکان لہ صوت حسن، اور تھی اس کی آواز بڑی خوبصورت، فلما، تو جب، سمع ذالک، سنا اس کو، عبداللہ بن مسعود نے، قالا، بولے، ما احسن ھذا الصوت، کتنی اچھی ہے یہ آواز،
لو کانا اگر ہو یا ہوتی بقراءۃ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی قرات کے ساتھ. کتنا اچھا تھا کہ اگر اس آواز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی. وجعل الرداء علی رأسہ ومضى اور اس نے ڈال لی چادر اپنے سر پر اور چلے گئے. انہوں نے یعنی کنہوں نے؟ عبداللہ بن مسعود نے. فسمع زادان قولہ زازان نے آپ کی بات سن لی. فقال تو بولا من کان ھذا یہ کون تھے؟ قالو لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود تھے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. قال بولے وَأَيُّ شَيْءٍ قال تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا انہو قال کہ انہوں نے کہا ما احسن ھذا الصوت اتنی اچھی ہے یہ آواز لو کان بقراءۃ کتاب اللہ تعالی اگر ہوتی اللہ کی کتاب کی قرات کے ساتھ. فقام تو وہ کھڑا ہو گیا. کون؟ زادان. وضرب بالعود سارنگی پھینک دی علی الارض زمین پر دے ماری ضربا ماری بالعود سارنگی علی الارض زمین پر. فکسرہ تو اس کو توڑ دیا. ثم اسرع پھر جلدی کی. فادرکہ تو آپ کو پا لیا یعنی عبداللہ بن مسعود کے پیچھے آ گیا. وجعل بالمندیل فی عنق نفسہ اور ڈال لیا ایک رومال اپنی گردن میں. وجعل یبکی اور شروع ہو گیا رونے. بین یدی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود کے سامنے رونا شروع ہو گیا. فاعتنقہ تو گلے لگا لیا اس کو عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود نے. وجعل یبکی اور رونے لگے. کل واحد منہما ہر ایک ان دونوں میں سے یعنی زادان بھی رو رہا تھا اور عبداللہ بن مسعود بھی رو رہے تھے. ثم قال عبداللہ پھر بولے عبداللہ کیف لا احب کیسے نہ میں محبت کروں من قد احبہ اللہ عز وجل جس سے اللہ عز وجل نے محبت کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. جس کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے تو یہ اللہ کا محبوب ہے. اگرچہ یہ سنگر ہے یا سارنگی بجاتا ہے تب بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ اب اس کو چھوڑنا چاہتا ہے. فتاب الی اللہ عز وجل من ذنوبہ تو اس نے اللہ عز وجل کی طرف توبہ کر لی اپنے گناہوں سے. ولازم عبداللہ اور لازم پکڑ لیا عبداللہ کو یعنی عبداللہ بن مسعود کو اپنے لیے کہ ان کی ملازمت یا ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. حتی تعلم القرآن یہاں تک کہ قرآن سیکھ لیا. وأخذ حظا وافرا من العلم اور لے لیا ایک بڑا حصہ علم کا. حظ حصہ وافر بڑا وافر علم من العلم علم میں سے. حتی صار اماما فی العلم یہاں تک کہ وہ علم میں امام کے درجے پر پہنچ گئے. رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم فرمائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ سے پہلے گناہ کی حالت میں انسان اگر اسفل سافلین میں ہوتا ہے تو توبہ کر کے وہ اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتا ہے اللہ بلند درجے میں پہنچ جاتا ہے. جی استاذہ سمیعنا واطعنا جیسے سنا اسی ٹائم وہ انہوں نے پھینک دی اپنی وہ جو تھی جو بچا رہے تھے. تو ہم بھی پڑھ چکے ہیں بک اگر ابھی بھی ہم نے توبہ نہیں کی تو اب وقت ہے ابھی توبہ کر لیں. اپنی بری عادتوں کو برے کاموں کو جن کا ہمیں خود پتہ ہے ان کو چھوڑ دیں. یہاں پہ میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے یہ کہا کہ برا بلا نہیں کہا. یہ کہا کہ اگر ان کی یہ آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے تو کتنی اچھی قرات ہوتی. انہوں نے برا بلا نہیں کہا ان کے اوپر تنقید نہیں جاری کی کوئی فتویٰ نہیں لگایا. ہم جب کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خوب کریٹیسائز کرتے ہیں یا بیڈ لکس دیتے ہیں یا ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص اور متنفر ہو جائے. السلام علیکم. اساتذہ جیسے انہوں نے کہا ویسے کہ حکمت عملی بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو جب بچے ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی اس میں غلط کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے ہم اسی وقت ان پہ وہ اٹیک کرتے ہیں جس سے وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کا نقصان کیا ہے اور اس کے اگر بدل میں آپ یہ کرو گے تو یہ اچھا ہے. اس وقت اگر دلائل بھی دیے جائے نا نقصان کے وہ تو نہیں سمجھنے کے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایکسیپٹنس کا لیول نہیں ہوتا. اس وقت انہیں کو کسی اور طرح اپریشیٹ کیا جائے کہ ان کا حوصلہ بڑھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پوائنٹ چاہیے تھا
جو ان کو عبداللہ بن مسعود سے مل گیا. انہوں نے اسے کہا کہ تم اگر ایسا کرو تو بہتر ہے. تو فوراً ان کی آواز پہ لبیک کرتی ہوں. بس دل کو لگ گئی نا بات, دل سے نکلی ہوئی نصیحت تھی, دل پہ اتر گئی. السلام علیکم استاذہ, ایک دفعہ ایسے ہی میں بھی کسی جگہ کھانے کے لیے گئی ہوئی تھی, اور وہاں پر یہ مسلسل ایک سنگر انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے, اور وہ گانا اسی طرح گا رہے تھے. میں سارا وقت سوچتی رہی کہ میں ان کے ساتھ کس طرح سے بات کروں نا, اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں نے بات کی کہ نا ان کو میں نے کہہ کے جانا ہے, اور وہ کہ نہیں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے ان کو کہہ کے جانا ہے ایک دفعہ. پھر میں اٹھی اور وہ آگے چل رہے تھے ہسبینڈ, اور بیٹے میرے پیچھے چل رہے تھے دونوں. تو میں نے ان کو کہا, ان کو روکا, میں نے کہا آپ 1 منٹ کے لیے میری بات سنیں گے. انہوں نے کہا ضرور. تو وہ سمجھے شاید جس طرح باقی لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے, اور جس طرح سے وہ ان کو کچھ ہدیے تو نہیں, تو وہ پیسے وغیرہ دے رہے تھے ان کو خوش ہو کے. تو میں نے ان کو یہی الفاظ کہے تھے, اور آج پڑھ کے مجھے یاد آ رہا تھا اپنا وہ, کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. اور جتنی دیر میں بیٹھی رہی میں یہی سوچتی رہی کہ کاش آپ اس آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھیں یا اللہ کی حمد و ثنا کریں, تو کتنی خوبصورت لگے گی آپ کی آواز اور بھی زیادہ. کہ اگر ان کے ساتھ ہم لوگ اتنے مدہوش ہو جاتے ہیں, تو وہ جب اللہ کی تعریف کریں گے تو کتنے. اور انہوں نے بڑے آرام سے میری بات سنی, اور اینڈ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا ہدایت کی. اور پھر میں آگے, اور ہسبینڈ کہتے ہیں تم نے اپنا کام پورا کر لیا نا. میں نے کہا ہاں جی, میں نے اپنا کام پورا کر لیا. ابو محذورہ والا جو واقعات ہے, جو اذان کے بارے میں کچھ کر رہے تھے استہزاء, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی اذان دینے کے لیے کہہ دیا, تو کس طرح وہ بچے کی آواز کو ڈائیورٹ کیا. بالکل صحیح تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کارنامہ ہے نا کہ آپ نے شر میں سے خیر نکالا. میرے ایک دفعہ کلاس لے رہی تو ایک لیڈیز آئیں اور اپنی میڈ کو لے کر آئیں, اور مجھے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم درس کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میری یہ میڈ بہت ٹی وی دیکھتی ہے, بہت موویز دیکھتی ہے, تو تم اس سے اللہ کا وعدہ لو کہ یہ نہ دیکھے. اب ایک دم سے اس سے اللہ کا وعدہ لینا, اس کو باندھ دینا, اسے چھوڑنا تو تھا نہیں. تو اب میں بڑی پریشان, میں کیا کروں. میں نے ان سے کہا کہ ٹھہریں, پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال لیں. جب اللہ کی محبت آئے گی, اس کو کہیں گے قرآن پڑھے, رہاں پہ آیا کرے, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو بعد میں وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ تم نے اسے وعدہ کیوں نہیں لیا. تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دم سے پتہ ہی نہیں کسی کو اللہ کا. اصل میں ہم اوور نائٹ چینج چاہتے ہیں, بس ایک چھڑی گھمائیں اور سب ٹھیک ہو جائے. ساتھ یہاں پر ہمیں جو ہم نے پیج نمبر 43 پر پڑھا تھا کہ توبہ کرنے والے کی جانب سے لوگوں پر کیا واجب ہے, تو اس کی عملی مثال مل گئی کہ ان یجالسوہ و یذاکروہ و یعینوہ. بالکل, کہ ساری باتیں اس سے مثال سے سمجھ آتی ہیں. بالکل. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں بلیسنگز کو پازیٹیو وے میں کیسے یوز کرنا ہے, کیونکہ ایک خوبصورت آواز بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہم لوگوں کا چائلڈہڈ فرینڈشپ تھی, اور وہ ان کی آواز بہت اچھی تھی الحمدللہ. شی از لیونگ ان کینیڈا. اور جب میں نے قرآن پڑھ لیا الحمدللہ, اور میں تجوید پڑھانا شروع کی, واٹس ایپ پہ گروپ بنایا, میں نے سب سے پہلے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا. اور جب وہ الحمدللہ مجھے مل گئی, اور پہلے تو میں نے فوراً سے اس کو نہیں تبلیغ شروع کی, اور اب الحمدللہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ شی از لرننگ تجوید ناؤ, کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے جس طریقے سے وہ اب کرتی ہے, اور وہاں پہ انشاءاللہ وہ آگے سے اس کا یہ پلان ہے کہ وہ کینیڈا میں بھی یوز کرے گی. اس نے اس کو ریئلائز کیا اس بات کو کہ اس کو اس آواز کو, کیونکہ اس کو گانے کا بہت شوق تھا, کہ اس کو اس آواز کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے.